فاتحہ. بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه
وما نہاکم عنہ فانتہوا صلوات علی محمد وآلہ. لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ مطلوب جس کا ہر ایک ہے طالب اور اس کا ولی ہے ابو طالب. شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس سے توفیق عطا فرمائی کہ آپ کے چہروں کی زیارت مزید قریب سے کی جا سکے. 1444 ہجری قمری ماہ ازاں کا آغاز ہو چکا ہے اور سلسلے کی 7ویں مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. موضوع جس کا انتخاب کیا گیا عظمت پیغمبر کی عظمت، پیغمبر کا مقام اور جو اشیاء پیغمبر سے منسوب ہیں، جو رشتے، جو تعلقات، جو تبرکات پیغمبر سے منسوب ہیں، ان کا مقام کیا ہے. اور آج کے لیے آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، جیسا کہ میں نے تمہید میں کہہ دیا، کہ ابو طالب کا ذکر کریں گے جو علی کا بھی بابا ہے، علی کے بھی بابا ہیں. اس سے پہلے کہ میں مستقل گفتگو کا آغاز کروں، میرے بھائی نے مجھ سے پہلے ایک قصیدہ پڑھا اور اس قصیدے نے میری توجہ ایک مختصر سے مطلب کی طرف دلوائی. چاہتا ہوں کہ اسے پیش کر دوں تاکہ اس سے مربوط ہو کے ابو طالب تک آ جاؤں. ابھی میرے بھائی جناب آمنہ پہ بات کر رہے تھے جو کہ مادر رسول ہیں. بھائی جس کی جنت ہے اس کی جنت آمنہ کے قدموں میں ہے. جس نبی کی جنت ہے اس کی جنت آمنہ کے قدموں میں ہے. تو بھائی مستقل ایک موضوع ہے اجداد رسول، خاندان رسول. مسلمانوں کو نہ اجداد سمجھ میں آ رہے ہیں نہ خاندان سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ نے رسول کے خاندان کے لیے قرآن میں آیت رکھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُقَلُّبِكَ فِي السَّاجِدِينَ. اے رسول ہم نے تمہیں سجدہ گزاروں کی پشت میں رکھا. ہم نے تمہیں سجدہ گزاروں کی پشت میں رکھا. یعنی بتا رہے ہیں رسول کے نسب میں، رسول کے شجرے میں ہر ایک پاک ہے، ہر ایک طاہر ہے. وہاں ایسا کچھ نہیں 40 سال کے بعد، 20 سال کے بعد جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے. نبی کے خاندان میں کسی نے کلمہ ایسے نہیں پڑھا. بھائی یوں نہ سمجھ آئے تو یہ بھی عجیب ہے. اجداد رسول، خاندان رسول. ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. ایک آیت میں نے گزشتہ ایام میں پڑھی تھی، آپ کی سنی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اور وہ اللہ جس نے امیوں میں رسول بھیجا. یہ ایک آیت ہے. اسی طرح کی ایک اور آیت قرآن میں سورہ آل عمران میں بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولہم. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ مومنوں میں رسول بھیجا. اللہ کہہ رہا ہے رسول مومنوں میں آئے ہیں، جمع کا صیغہ ہے. جب نبی آئے کم از کم 3 مومن دکھاؤ. نہ دکھا سکو تو ہم سے پوچھ لو. ایک کا نام آمنہ ہے، ایک کا نام خدیجہ ہے، ایک ابو طالب ہے. بھئی کم از کم 3 ہونے چاہیے، جتنے زیادہ مل جائیں. ایک گزارش کروں گا، آج میرا گلا بہت خستہ ہے، آپ کی محبتیں مطلوب ہوں گی تو میں پڑھتا چلا جاؤں گا، اس کی آواز بڑھا دیجئے. بھئی کہنے لگے اللہ نے مومنین میں رسول کو بھیجا، تو یعنی مومن اس وقت موجود تھے. اور ایک جملہ اور، ابھی میرے بھائی اجداد پیغمبر کے متعلق جناب آمنہ کے متعلق بات کر رہے تھے، تو یاد رکھیے گا ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ نبی و امام کے اجداد ہمیشہ سے مومن ہیں. اللہ نبی کافروں میں نہیں بھیجتا. نبی کا نہ باپ کافر ہوتا ہے نہ ماں کافر ہوتی ہے. نبی کا شجرہ پاک ہوتا ہے.
بھائی میں دائیں بائیں کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے بھی دائیں بائیں والا ہوں ہی نہیں، تو دائیں بائیں کی بات بھی نہیں کروں گا. بات کر رہا ہوں ماں کی، باپ کی، دادا کی، دادی کی، ماموں چچا کی بات نہیں کر رہا. ویسے مجھے ماموں پہ بات کرنے کا شوق ہی نہیں ہے. مسلمان ماموں پہ رہ گئے. مسلمانوں کو ایک ماموں ہی نہیں بھول رہا. میں تو ماموں چچا پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، شجرے کی بات کر رہا ہوں. نبی کا شجرہ پاک ہوتا ہے، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ نے کسی ایسے کو نبی نہیں بنایا جس کی زندگی کا ذرہ برابر بھی شرک میں گزرا ہو، کفر میں گزرا ہو. ثابت کر دیجئے، منبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. اللہ نے کوئی بھی ایسا نبی نہیں بنایا کہ جس کی زندگی کا ذرہ بھی، ایک لحظہ، ایک لمحہ بھی شرک میں گزرا ہو، کفر میں گزرا ہو. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے طریقے بدلا نہیں کرتے. اللہ کسی ایسے کو نبی نہیں بناتا جس کی زندگی میں شرک ہو. اب اگر حدیث نظر آئے میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا، وہ تب ہوتا اگر زندگی میں شرک نہ ہوتا. بھائی جس کی زندگی میں 40 سال شرک ہو، جس کو 40 سال کے بعد اسلام یاد آ گیا ہو، وہ کچھ ہو سکتا ہے، رسول نہیں ہو سکتا، نبی نہیں ہو سکتا. وہ تو علی تھے. رک جائیے اس مقام پہ. سارے مسلمان صحابہ کو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کی ایک گردان لگائی ہوئی ہے. علی کو رضی اللہ نہیں کہتے. علی کی بات آئی تو کہنے لگے کرم اللہ علی وجہہ، یا کرم اللہ وجہہ. علی کے چہرے پہ کرم تھا. بھئی علی کے چہرے پہ کون سا کرم تھا جو دوسروں کے نہیں تھا؟ کہ علی کبھی بتوں کے آگے جھکے نہیں، علی کبھی بتوں کے آگے جھکے نہیں. اسلام کے ساتھ آئے تھے. تم ایمان لے کے آتے ہو، یہ ایمان ساتھ لاتے ہیں. یہ ایمان ساتھ لے کے آتے ہیں. بہت فرق ہے ان میں اور ان میں. تو نبی تو کوئی وہ ہو تبھی علی کے لیے فرمایا تھا یا علی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتے. کسی اور کے لیے کہہ ہی نہیں سکتے. باقی سارے تو ماشاءاللہ بعد میں رضی اللہ ہوئے، پتہ نہیں کیسے ہو گئے، خدا جانے. تو کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کسی ایسے کو نبی نہیں بناتا کہ جس کی زندگی کا ذرہ برابر بھی شرک یا کفر میں گزرا ہو. اور یہی ہمارا عقیدہ پیغمبر کے اجداد کے متعلق ہے. اجداد بھی پاک ہیں، نبی بھی پاک ہے. زیارت کے اندر جملہ ہے اشہد انکا کنتا نور فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اے معصوم میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک پشتوں سے پاک بیبیوں کی طرف جاتا رہا. آپ بھی پاک، آپ کا باپ بھی پاک، آپ کی ماں بھی پاک. کوئی ہم تو کسی ایسے کو مانتے ہی نہیں کہ جس کا ماں باپ کا پتہ ہی نہ ہو. وہ کسی نے بڑا اچھا کہا ہے کہ علی کو ماننے کے لیے ماں ایک باپ ایک بہت ضروری ہے. بھئی توجہات میرے ساتھ ہیں. تو کہا ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کا خاندان پاک ہے، اور اللہ نے کہا نبی مومنوں میں آئے ہیں تو ابو طالب بھی ان مومنوں میں ہیں. بھئی آج مجھے گفتگو کرنا تھی ابو طالب پر، اور کرنی بھی ہے. بھئی نبی کے محافظ ہیں، نبی کو پناہ دینے والے ہیں، نبی کے سب سے پیارے چچا ہیں، نبی کی جان ہے. آپ طالب ہو جائیں ابو طالب کا ذکر ہو جائے گا. کون ہے ابو طالب؟ بھئی کہنے لگے ابو طالب کافر تھے، ابو طالب کافر تھے. انہوں نے کہہ دیا یہاں رک کر ایک جملہ کہوں، ہم سے تو بہت تقاضا ہے شیعوں سے فلاں کو کافر نہ کہیں، فلاں کو کافر نہ کہیں، فلاں کو کافر نہ کہیں، اتحاد خراب ہو جاتا ہے.
فلاں 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 ہمارے مقدس ہیں، تو بھائی ابو طالب ہمارے مقدس ہیں، تم ابو طالب کو کہو گے ہم تمہارے ابو ابو. بس سیدھی سی بات ہے، جیسا منہ ویسی چپیٹ. تم کہو گے ہم بھی بتائیں گے کون کیا ہے. تو ابو طالب کے متعلق ہی کافر ہے. بعض ہمارے شیعہ بچے بھی آ جاتے ہیں، میرا بہت پرانا جملہ ہے اور بڑی محنت ہے میری اس میں. مولانا دیکھیں ہم شیعوں کو کافر کہہ دیا، تو میں فوراً سے کہتا ہوں جب آپ کو کوئی کافر کہے نا تو غصہ مت ہوا کیجیے، اسے کہا کیجیے شکریہ، تیرا بہت شکریہ، تو نے مجھے کافر کہہ دیا. 1400 سال کے بعد صحیح تجھے سمجھ میں آ گیا میرا اور ابو طالب کا مذہب ایک ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند سلام. 1400 سال کے بعد صحیح تیری عقل میں تو آ گیا کہ میرا اور ابو طالب کا مذہب ایک ہے. کون ہے ابو طالب؟ رسول کے چچا. آیتوں سے شان ابو طالب پیش کروں گا، اور ویسے بھی میں ایمان ابو طالب پہ بات کرنے کا عادی ہی نہیں ہوں. ایمان ابو طالب پہ بات نہیں ہوگی، مقام ابو طالب پہ ہوگی. بھائی اس کے ایمان پہ میں اور آپ بات کریں گے جس کا بیٹا کل ایمان ہے. جس کا بیٹا کل ایمان ہے. کون ہے ابو طالب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی آیت پڑھوں گا، آپ مکمل کریں گے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو احسان کرے گا احسان کا بدلہ احسان ہوگا. فطرت کا قانون بھی یہ ہے، کوئی مجھ پہ احسان کرے گا تو میرا دل کہے گا کہ اب کوئی ایسا موقع بھی آئے کہ میں اس پہ احسان کر دوں، اس کے احسان کا بدلہ اتار دوں. تو اللہ نے فطرت کو اسلام بنایا، فطرت کو دین بنایا. اسی دین کے اندر ابو طالب کا ذکر کیا اور کسوٹی دے دی، معیار دے دیا. احسان کا بدلہ احسان. جو مجھ پہ احسان کرے گا اس کا بدلہ میں دوں گا. جو اللہ پہ احسان کرے، پہلے یہ تو سوچئے اللہ پہ احسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کرو. جو اللہ احسان کا حکم دے رہا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جو اس اللہ پہ احسان کر رہا ہے؟ بھئی ابھی شرح کر دیں گے. جو مجھ پہ احسان کرے گا اس کا بدلہ میں دوں گا. ابو طالب نے کس پہ احسان کیا؟ حبیب پہ، نبی پہ. یہ نبی کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. میرا رسول خود سے کچھ کلام نہیں کرتا، وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. میرا رسول خود سے کچھ کرتا نہیں ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. یہ وہی کرتا ہے جو اللہ کرتا ہے. ما تشاءون الا ان شاء اللہ. میرا رسول خود سے کچھ چاہتا نہیں، یہ وہی چاہتا ہے جو خدا چاہتا ہے. ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ. جس نے میرے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. جس رسول کا کلام اللہ کا کلام، جس کی مشیت اللہ کی مشیت، جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، جس کا چلنا اللہ کا، جس کا عمل اللہ کا، تو اس رسول پہ احسان. ابو طالب اس ہستی کا نام ہے جس کے احسانات چکانا اللہ پہ واجب ہے. جس کے احسانات چکانا اللہ پہ واجب ہے، چونکہ رسول پہ کیے ہیں. اچھا رسول پہ احسان کیے ہیں، جلدی جلدی سے کچھ احسانات سنا دیتا ہوں تاکہ اگلی آیات پڑھ دوں. بھئی ابو طالب کا پہلا احسان سن لیجئے. 550 سال کا وقفہ ہے حضرت عیسیٰ اور رسول خدا میں. تبرکات نبوت کی جو گٹھڑی تھی، امانتیں نبوت کی، نبی تک کس نے پہنچائیں؟ سب نے لکھا ابو طالب نے.
ابو طالب کے پاس گٹھڑی موجود تھی، نبی تک پہنچا دی۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اے ابو طالب، تم نے نبوتوں کی امانتیں پہنچائیں، تم نے نبوت کی امانتیں پہنچائیں، اللہ بدلہ یہ دے گا۔ اپنی سب سے قیمتی امانت امامت کو گھر میں رکھے گا۔ امامت کو آپ کے گھر میں رکھ دے گا۔ کا ایک احسان، دوسرا احسان بھی سن لیجئے۔ ابو طالب کا دوسرا احسان، گزشتہ ایام میں مجلس پڑھتے ہوئے اشارہ کیا تھا، آج شرح کروں گا۔ ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ نبی کس کے گھر میں آئے؟ جب دنیا میں آئے تو کس کے گھر میں آئے؟ حضرت ابو طالب کے۔ جو نئے چہرے ہیں ان کے لیے وضاحت کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کا گھر مدینے میں تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ان کی قبر بھی مدینے میں ہے۔ ابو طالب کا گھر تھا، قصر ابو طالب کہا جاتا تھا۔ ابو طالب کی ملکیت تھی جہاں نبی آئے تھے۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ تب نہیں کہا تھا، آج کہہ رہا ہوں، اے ابو طالب، میرا نبی آیا ہے تیرے گھر میں، میرا نبی آیا ہے تیرے گھر میں، میرا نبی آیا ہے تیرے گھر میں، تیرا علی آئے گا میرے گھر میں۔ تیسرا احسان بھی سنا دیتا ہوں جلدی سے ابو طالب کا۔ کہ تیسرا احسان کیا ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں مگر نئے مطلب سے پیش کروں گا۔ کہ تیسرا احسان یہ کل کی گفتگو سے مسلسل، کہ نبی کا خطبہ نکاح پڑھا تھا، نبی کا خطبہ نکاح۔ میں آپ کے یہاں نکاح پڑھانے آ گیا، اسی حلیے میں تھا، لباس امام میں۔ اب میں نے دیکھا ایک اور صاحب بھی ہیں، انہوں نے ایسا لباس نہیں پہن رکھا، تو میں نے کہا بھائی سمجھ گیا، میں آئے ہیں، بلائے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا بھیا یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے مولانا دلہن کا مسلک دوسرا ہے، یہ ان کے مسلک کے ہیں، اور دولہا آپ کے مسلک کا ہے۔ میں نے کہا اچھا، اس سے ثابت ہی ہوا نکاح خوان زوجین کے مسلک کے مطابق ہوتا ہے۔ نکاح خوان دولہا اور دلہن کے مسلک کے مطابق ہوتا ہے۔ جو دولہے اور دلہن کا مسلک ہوگا وہی نکاح خوان ہوگا۔ نبی کا نکاح پڑھایا ابو طالب نے۔ یا تو اس تاریخ کو جھٹلاؤ یا آج کے بعد نبی کی سنت سمجھ کے کافروں سے نکاح پڑھواؤ۔ یا آج کے بعد نبی کی سنت ہے کافر سے نکاح پڑھوانا، پڑھوا لو۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے نکاح پڑھوایا، خطبہ بھی موجود ہے۔ اچھا نکاح میں ہوا کیا تھا؟ ابو طالب آئے، رشتے کو قبول کیا، کہا نبی مکرم نکاح میں پڑھوں گا۔ تو جان آپ ہی پڑھیں گے، آپ میرے ولی ہیں۔ جو کائنات کا مختار ہے اس کا مختار ہے ابو طالب۔ میں تو گفتگو کو بہت بلند لے جاؤں گا، آپ کی سماعتیں مطلوب ہیں۔ کہنے لگے خطبے کو پڑھیے۔ اب خطبہ کیا پڑھا؟ فوراً سے ابو طالب نے کہا الحمدللہ 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 الذی جعل اللہ من ذریت اسماعیل و ذرع اسماعیل۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی آل سے اسماعیل کی ذریت میں قرار دیا۔ ابو طالب کہہ رہے ہیں میں کون ہوں؟ ذریت اسماعیل، آل ابراہیم۔ اچھا کہا کیا؟ الحمدللہ۔ سورہ حمد نہیں آئی ابھی، سورہ حمد نہیں آئی۔ ابو طالب نے کہا الحمدللہ، ابھی سورہ نہیں آیا، ظاہر قرآن بھی نہیں آیا۔ ابو طالب نے کہا الحمدللہ۔ قاری قرآن، قرآن آنے سے پہلے ابو طالب۔ بھائی غور تو کیجئے، ابو طالب نے ابھی سورہ نہیں آیا، الحمدللہ کہہ دیا۔ اس مقام پہ روک دیتا ہوں، بھائی مجھے مجلس پڑھنا نہیں آتی، آپ کو معلوم ہی ہے اتنے دنوں سے آپ کی سماع خراشی کر رہا ہوں۔
तुम्हें मजलिस पढ़नी तो मुझे आती नहीं, तो मैं करता क्या हूँ, मुझे कलाम करना आता नहीं। तो मैंने आयत नकल की, हदीस नकल की, मिसरा नकल किया, अनीस का काफिया ले लिया, दबीर का मरसिया ले लिया, इकबाल के लिए शेर कह दिया, अल्लाह के कुरान की आयत पढ़ दी, नबी की हदीस पढ़ दी। कलाम नकल उसका किया जाता है जिसको कलाम करना आता हो, और करता वो है जिसे ना आता हो। अबू तालिब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने कई साल के बाद कुरान में भेज दी। वो खालिक कलाम, कलाम का खालिक अबू तालिब का कलाम नकल कर रहा है। उस खालिक कलाम ने अबू तालिब का कलाम अपने कलाम में नकल कर दिया। इतना पसंद आया। ये भी अजीब है, अबू तालिब कुछ कह दे तो आयत में आ जाता है, बेटा अंगूठी ज़कात में दे दे, आयत आ जाती है। जुमला आपके हवाले, कुरान की तारीफ एक जुमले में, अबू तालिब का कहा हुआ, अली का किया हुआ। बाप बेटे की कहानी का नाम कुरान है। बाप के कॉल पे आयत आ गई, बेटे के अमल में आयत आ गई, बाप के कहने पे आ गई, बेटे के करने पे आ गई। अबू तालिब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आयत बना के भेज दी। एक मरतबा अबू तालिब ने खुतबा निकाह को पढ़ा, निकाह मुकम्मल हो गया, एहसान हो गया ना नबी पे। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। तमहीद याद रखिएगा, एहसान का बदला एहसान होता है। ए अबू तालिब, तूने मेरे मोहम्मद का निकाह पढ़वाया फर्श पर। ए अबू तालिब, तूने मेरे मोहम्मद का निकाह पढ़ाया फर्श पर, मैं तेरे अली का निकाह पढ़ूंगा अर्श पर। मैं तेरे अली का निगाह पढ़ूंगा अर्श पर, तूने मेरे नबी का पढ़ाया फर्श पर। एहसान का बदला एहसान होता है। अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया। अच्छा, अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया, गुफ्तगू आगे बढ़ गई, अबू तालिब के एहसान पहुंच गए। अच्छा, किसी को यूं ना समझ आए तो भाई एक सवाल कर लूँ आपसे, जिसके बेटे का नाम यजीद हो वो खुद क्या ही होगा? किसी ने किबला मरहूम, उनकी रूह को शाद करूँ, किबला अज़हर हसन ज़ैदी साहब से सवाल किया था किसी के मुतल्लिक, तो उन्होंने एक ही जुमला कहा था, मियाँ मैं क्या कहूँ, वो तो यजीद के भी बाप थे। बहरहाल मैं तो तारीख पढ़ रहा हूँ, तो भाई जिसके बेटे का नाम ही यजीद हो, तो मालूम इससे ये हुआ कि औलाद के नाम अम्मा बाबा का अकीदा बता देते हैं। औलाद का नाम माँ बाप का अकीदा बता देता है। अबू तालिब के यहाँ 6 औलादे हैं। सबसे बड़े तालिब, तालिब से 10 साल छोटे अकील, अकील से 10 साल छोटे जाफर, जाफर से 10 साल छोटी उम्मे हानी, उम्मे हानी से 10 साल छोटी जुम्माना, जुम्माना से 10 साल छोटे अली। 10-10 साल की छटाई बढ़ाई है अबू तालिब की औलादों में। इसकी वजह भी कभी इंशाल्लाह बयान करेंगे, वादा रहा आपसे। तो सबसे बड़े कौन? तालिब, भाई जो किसी मतलूब को मानता होगा वही नाम तालिब रखेगा, वरना सवाल होगा किसका तालिब। भाई मौका होता तो एक एक नाम पे रुकता, सिर्फ एक और नाम पे मिसाल दे रहा हूँ। अबू तालिब ने बेटे का नाम रखा जाफर। तो जाफर का माना क्या है? अच्छा, एक और मैं वजाहत कर दूँ, हमारे पास कह देते हैं जाफिर, फिर के नीचे जेर नहीं है, माना बदल जाएगा, तौहीन होगी। जाफर जेर नहीं है, जाफर का नाम रखा जाफर का। जाफर का मतलब क्या है? तो सब ने लिखा नहरुन फिल जन्ना, जन्नत की नहर, जन्नत की नहर, जाफर। भाई आप हिंदुस्तान नहीं गए,
آپ کو کیا معلوم گنگا کہاں جمنا کہاں؟ آپ کراچی نہیں گئے، آپ کو کیا معلوم منچولی کہاں کلفٹن کہاں؟ بھئی جو جہاں نہ جائے اس کو وہاں کا کیا پتا؟ ابو طالب یہاں رہ کے وہاں کی باتیں کا نام رکھ کے بتا رہا ہوں، جنت میری ہے۔ نام رکھا جعفر۔ اچھا اب یہاں گفتگو آ گئی تو ایک جملہ چھٹے امام پہ کہہ دوں۔ امام کے دور میں ایک صاحب امام کے سامنے آئے، ان کا نام تھا زریس۔ اب وہ نام اچھا نہیں تھا تو امام نے کہا دیکھو تم نے اپنا نام زریس کیوں رکھا؟ تو اس نے فوراً سے بدتمیزی کی، اس کا کما سما کا ابو کے، جیسے آپ کے باپ نے آپ کا نام جعفر رکھا ویسے میرے باپ نے میرا نام زریس رکھا۔ تو امام مسکرائے، امام نے کہا تیرا نام جانتا ہے کیا ہے؟ ہوا اسم من اسم الشیطان، شیطان کے ناموں میں سے نام۔ میرا نام ہے جعفر، جنت کی نہر۔ تیرا نام تیرے باپ کی جہالت کا پتہ دے رہا ہے، میرا نام میرے باپ کے علم کا۔ تو کہا بھائی جعفر کا معنی کیا ہے؟ جنت کی نہر۔ ابو طالب نے نام رکھ کے بتا دیا جنت میری ملکیت ہے۔ بھئی یوں نہ سمجھ آئے گفتگو اور آگے بڑھ جائے گی۔ ایک آیت پہنچی ابو طالب کے احسانات چکانا اللہ پہ واجب، اور احسانات میں نے بتا دیے۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انفال۔ یاد رکھیے گا یہ آیت بہت کام آئے گی۔ الذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور جو میرے نبی کو پناہ دے اور اس کی مدد کرے، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی مومن حقیقی ہے، وہی مومن حقیقی ہے۔ کون؟ جو نبی کو پناہ دے، جو نبی کی مدد کرے، نبی کو پناہ دے۔ کیا کہا؟ نبی کو پناہ دے۔ اب نبی کو پناہ دینا یہ بھی عجیب ہے، سب نے لکھا کس نے پالا؟ آپ کہہ رہے ہیں ابو طالب نے، غلط۔ پریشان ہو جائیے اب آپ پھر سے، میں تو آیا ہی پریشان کرنے ہوں۔ بھئی آپ نے کہا ابو طالب، میں نے کہا غلط۔ قرآن کی آیت ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے حبیب ہم نے یتیم دیکھا، ہم نے پالا۔ پالا ابو طالب نے، اللہ نے کہا میں نے پالا۔ جملہ آپ کے حوالے، اللہ کسی غیر معصوم کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا۔ اللہ کسی غیر معصوم کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا۔ کا عواوا، جو میرے نبی کو پناہ دے۔ اچھا نبی کو پناہ دے، پالے۔ اچھا کس طرح پالا؟ سوال کروں میں آپ سے، کتنے سال پالا؟ 53 برس۔ مدینے کے 10 سال تمہیں بڑے یاد ہیں، مکے کے 53 سال بھول گئے، حالانکہ ان کے بڑے خود مکے کے ہی ہیں مگر انہیں مکہ یاد نہیں رہتا۔ بھئی 53 سال مکے میں کس نے پالا؟ ابو طالب نے۔ کس کو؟ نبی کو۔ 10 سال کہاں رہے؟ مدینے میں۔ 53 سال تو سن لیجئے، اللہ کہہ رہا ہے جو میرے نبی کو پناہ دے۔ ایک روایت سنا دیتا ہوں، اور آپ نے ایک کتاب کا نام رکھا ہے تو آپ ہی کے انداز میں۔ بھئی ممبر پہ یاد ہے آپ نے فیصلہ کیا تھا، بعد الکتاب الباری، الصحیح البخاری، زینت الماری، بیچاری بیچاری بیچاری۔ محترم کہہ رہے ہیں نیری بیماری، یہ ان کا جملہ ہے۔ تو بہرحال نام آپ نے رکھا تھا تو اسی کتاب سے ایک روایت سنا دیتا ہوں میں بہت جلدی سے۔ نبی 13 برس کے تھے، ابو طالب ہمراہ تھے۔ ایک یہودی نے دعوت کر لی، نبی چلے گئے۔ اب جیسے ایک مرتبہ دسترخوان لگا، کھانا لگا، مائدہ لگا، نبی نے ایک مرتبہ دیکھا اور کہا چچا جان میں نہیں کھاؤں گا، چچا جان میں نہیں کھاؤں گا۔ بھئی جب کھانا نہیں تھا تو آئے کیوں؟ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، اے اخلاق عظیم کے مالک نبی، تب بھتیجے کیوں نہیں کھائیں گے؟ تو فوراً سے جملہ کہا کہ چچا جان اللہ نے کافروں کا ذبیحہ مجھ پہ حرام کیا ہے،
اللہ نے کافروں کا ذبیحہ مجھ پہ حرام کیا ہے. سوال کر رہا ہوں مجھے اتنا بتا دو 53 سال نبی نے ابو طالب کے گھر دال چاول کھائے ہیں؟ بھائی 53 سال نبی نے ابو طالب کے گھر دال چاول کھائے ہیں. ذبیحہ تو کھایا ہے اور کافر کا ذبیحہ حرام ہے. نبی کھا نہیں سکتے. ابو طالب کے گھر پلے ہیں, کھایا بھی ہے, پیا بھی ہے, رہے بھی ہیں, رہتے بھی رہے. بنت اسد خود کہتی ہیں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کے علی کو چھوڑ کے نبی کو کھلا دیتی تھی. تو نبی کس کے گھر پلے؟ ابو طالب کے. اچھا یوں نہ سمجھ آئے جو میرے نبی کی پرورش کرے, نبی کو پالے اور کیا کرے, وہ نصرو, نبی کی مدد کرے. اچھا مدد کیسے کی؟ اب یہ بھی سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن کی آیت. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اور اے حبیب یاد کرو وہ وقت. اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ حبیب کو. یاد کرو وہ وقت. یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب دو لوگ ایک مقام پہ ہوں اور پھر دوبارہ کوئی موقع آئے, تذکرہ چھڑ جائے, کہا جاتا ہے یاد کیجئے وہ وقت. میں ان کو کہوں یاد کیجئے وہ وقت, کہیں گے میں تھا ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے یاد کیجئے وہ وقت. نبی کو کب؟ جب میں نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا, یعنی اللہ وعدہ لے رہا تھا, محمد دیکھ رہا تھا. آیت سننی کہنے لگے یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا. کیا کہا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اے نبیوں میں تمہیں کتاب بھی دوں گا, حکمت بھی دوں گا. پھر کیا ہوگا؟ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. کیا کرے گا؟ تمہاری تصدیق کرتے ہوئے. تمہارا ایک ہی کام ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کا تمہارا کام ایک ہی ہے. کیا کرنا؟ لتؤمنوا بہ, اس پر ایمان لے آنا. لتنصرنہ, اور اس کی نصرت کرنا, اس کی مدد کرنا. ہر نبی نے مان لیا, محمد پر ایمان لائیں گے. یہ ایمان لانا انشاءاللہ کل غدیر میں مکمل کروں گا. دوسرے ٹکڑے پہ غور کیجئے گا, محمد کی مدد کریں گے. اب ہر نبی کو کیا کرنا ہے؟ پیغمبر کی مدد, پیغمبر کی مدد. اگر مدد نہ کریں تو نبوتیں رہ جائیں گی, نہیں رہیں گی. اللہ سے وعدہ کیا ہے. آدم آئے, حبیب نہ آئے. آدم آ گئے, حبیب نہ آئے. آدم نے جاتے جاتے شیش سے کہا تمہارے حوالے, تمہارے کندھوں پہ مدد کر دینا. شیش آ گئے, حبیب نہ آئے. شیش جاتے جاتے نوح کے حوالے کر گئے, نوح آپ کے کندھوں پہ, حبیب نہ آئے. ابراہیم تمہارے کندھوں پہ, حبیب نہ آئے. موسیٰ تمہارے کندھوں پہ, حبیب نہ آئے. عیسیٰ تمہارے کندھوں پہ, حبیب نہ آئے. ایک کے بعد ایک نبی, ایک کے بعد ایک جانشین, ایک کے بعد ایک وسیع آتا رہا, اور ہر جانے والا ہر آنے والے کو کہتا رہا تمہارے حوالے, تمہارے حوالے, تمہارے حوالے. نبی کی نصرت کرنا, نبی کی مدد کرنا. چلتے چلتے بات آ گئی ابو طالب پہ. سلام ہو ابو طالب پہ جس کے کندھوں پہ 1.25 لاکھ نبوتوں کا بوجھ ہے. جس کے کاندھوں پہ 1.25 لاکھ نبوتوں کا بوجھ ہے. ابو طالب کو مدد کرنی ہے, اور تمام انبیاء کی طرف سے ابو طالب ہی کریں گے. اب مدد سن لیجیے جلدی جلدی. نبی کی مدد کرنی ہے. اچھا یہ بھی عجیب ہے, ابو طالب مدد کریں گے. بس کچھ مرحلے مدد کی سنا دیتا ہوں. کا پہلا مرحلہ نبی کی مدد کا, نبی گھر سے نکلتے تھے. مکے کے بچے بہت ہی بدتمیز تھے, کافروں کی اولادیں, کافر مزاج, نہ جانے کتنے کتنے باپ, کیسی کیسی مائیں ہیں. تو وہ ایک مرتبہ جیسے ہی نبی گھر سے نکلتے تھے تو بچے پیچھے پیچھے لگ جاتے تھے اور پتھر اٹھا لیتے تھے. نبی گھر آئے, ابو طالب نے دیکھا سر کا بات زخمی. اب بھتیجے کیا ہوا؟ کہ چچا جان چھوڑ دیجیے. اب مجھے بتائیے. کہ چچا جان مکے کے بچوں نے مارا ہے. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے نبی کا ہاتھ تھاما, ہاتھ تھام کے کعبے میں آ گئے.
کعبے میں سارے سردار بیٹھے تھے، ابو جہل، ابو لہب، ابو یہ ساری ابو پارٹی کعبے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ابو طالب آئے، پیچھے پیچھے نبی، آگے آگے ابو طالب، تو مکے کے سرداروں تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے کو مارا ہے۔ تو یہ سارے مسکرائے اور کہنے لگے ابو طالب تم مکے کے سردار ہو، بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو، بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو۔ کہا بالکل ٹھیک ہے، اب اس جملے پہ قائم رہنا، بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو۔ ابو طالب گھر آ گئے۔ ابو طالب کے گھر میں بھی ایک چھوٹا سا بچہ تھا، نام تھا علی۔ کہا یا علی ذرا ادھر آئیے۔ کہا جی بابا۔ کہا کل سے جب محمد گھر سے باہر نکلیں آپ آگے آگے چلیے گا، حبیب آپ خاموش رہیے گا، علی دیکھ لے گا۔ اگلا روز آیا، نبی گھر سے نکلے، آگے آگے علی چلے۔ اب جو بچہ آتا تھا کسی کا منہ توڑا، کسی کے دانت توڑے، کسی کا کان پھوڑا، کسی کی ٹانگ توڑی۔ اب سمجھ آیا مکے والے بچپن ہی سے علی سے پٹتے آ رہے تھے۔ بھئی تبری کے اندر ہی روایت موجود ہے، ایک مرتبہ علی آگے آگے چلتے جا رہے تھے، جو غریب آتا تھا اٹھا کے دیوار سے مارتے تھے، سر کو پھاڑا، کان کو پھوڑا، آنکھ کو توڑا، ناک کو پھوڑا، دانتوں کو توڑا۔ ایک مرتبہ ہر بچہ روتے روتے گھر گیا۔ اب پورے گھر سے، ہر گلی سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، علی نے مارا ہے، علی نے مارا ہے، علی نے مارا ہے۔ مکے کے سردار جمع ہوئے، بچوں کو تھاما، ابو طالب کے گھر آ گئے، دروازے کو بجایا، ابو طالب گھر سے باہر آ گئے۔ کیا بات ہے؟ کہا ابو طالب تمہارے بچے نے ہمارے بچوں کو مارا ہے۔ کہا بھول گئے بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو۔ بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو۔ ابو طالب نے مدد کی، جو نہ مدد سمجھ میں آئے تو ایک اور مدد سنائے دیتے ہیں، دعوت ذوالعشیرہ۔ بھئی یہ بھی قرآن کا واقعہ ہے، نبی بلائیے اپنے قرابت داروں کو۔ اچھا ہوا جی، اللہ کی دعوت تھی، ہوئی کہاں؟ ابو طالب کے گھر۔ بھئی آپ میری دعوت کریں گے اپنے گھر میں کریں گے، آپ میری دعوت اپنے گھر میں کریں گے، لاہور والے کرتے تو نہیں ہیں، چلے انشاءاللہ ہی کہہ دیجئے، آپ میری دعوت اپنے گھر میں کریں گے تو اللہ کی دعوت کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ کے گھر میں۔ مکہ ہے، کعبہ موجود ہے، ہوئی کہاں؟ ابو طالب کے گھر میں۔ وہ ہمارے خوش عقیدہ مسلمان آ گئے، کہنے لگے مولانا آپ سمجھے نہیں، وہ بات بتوں کے خلاف ہو رہی تھی اور اللہ کے گھر میں بت تھے۔ کیسے ہوتی؟ میں نے کہا آپ نے خود ہی بتا دیا، رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں نہیں تھے۔ آپ نے خود ہی بتا دیا، رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں نہیں تھے۔ اب جیسے ایک مرتبہ دعوت ہوئی، نبی نے بلا لیا سارے گھر والوں کو، بڑے بڑے ابو جہل، جہالت کا بھی باپ آ گیا۔ اب جیسے ایک مرتبہ آئے، کھایا، گئے۔ کھانے میں تو مسلمان بڑے ہی ماہر ہیں، پورا پورا بکرا کھا جاتے ہیں، پورا پورا باغ کھا جاتے ہیں، ماشاءاللہ ہاضمہ تو بہت ہی ہے۔ تو پہلے دن کھایا، ایک جملہ آ گیا، ہمارے طالب علم بہت قدیم مرحوم ہو گئے، ان سے کسی نے سوال کیا کیا بات ہے ہر سیرت کی کتاب میں دعوت ذوالعشیرہ ہے، غدیر نہیں ہے، اور ان کا غدیر میں بہت کچھ اچھا ہوا، ایک غلطی ہو گئی۔ کہ کیا ہو گئی؟ کہ غدیر میں کھانا نہیں ہوا۔ کہ جب کھانا مل جائے وہ مسلمان بھولتے نہیں ہیں۔ کہ دعوت ذوالعشیرہ میں کھانا ہوا تھا تو کھا کے، ابھی بھی دیکھا ہے آپ نے، تو
भाई इससे एक बात तो साबित हुई, खाने के नाम पे बुलाओ, अपना पैगाम सुनाओ, अल्लाह की सुन्नत है। तबर्रुक के नाम पे बुलाओ, हुसैन का दामन थमाओ। तो खाने के नाम पे बुला लिया, दावत थी, पहले दिन खाया चले गए, दूसरे दिन फिर आ गए, फिर खाया फिर गए, तीसरा दिन आ गया। अब जैसे ही तीसरा दिन आया, खा के जाने लगे, अबू जहल खड़ा हुआ, यहाँ से अबू जहल उठा, यहाँ से अबू तालिब उठे और एक जुमला कहा, उसकुत वकुम या आबर इजलिस, ओ काने बैठ जा। आपने काना कहा है, मैं तर्जुमा अच्छा कर दूं, वो दज्जाल बैठ जा। तब फौरन से अबू तालिब ने जुमला कहा, ए काने बैठ जा। उसने जैसे सुना वो तो सुन हो गया, सुन के मुंह पे ही काना कह दिया। जैसे ही अबू जहल को बिठाया, एक मर्तबा भतीजे को देखा, कुम या सैयदी या मौलाई, उठिए मेरे सैयद मेरे मौला। कुम या सैयदी या मौलाई। अबू तालिब यतीम भतीजा है, यतीम भतीजे को ऐसे कौन बुलाता है? यतीम भतीजा है, आप कह रहे हैं उठिए सैयद, उठिए मेरे मौला, उठिए मेरे सरदार, उठिए मेरे मौला। नक्कन साहब का जुमला है, वो कहते हैं जुमला बता रहा है मोहम्मद अबू तालिब का भतीजा नहीं, अबू तालिब का अकीदा है। पैगंबर अबू तालिब का भतीजा नहीं, अबू तालिब का अकीदा है। क्या एक मर्तबा का कुम या सैयदी या मौलाई, उठिए मेरे सैयद, उठिए मेरे मौला। मुख्तसर से मजमे में अबू तालिब ने नबी को मौला कह दिया। मुख्तसर से मजमे में अबू तालिब ने नबी को मौला कहा। हर जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। ए अबू तालिब, तूने मुख्तसर से मजमे में कहा, 1.25 लाख में तेरे अली को मौला न कहूं तो खुदा न कहना। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अबू तालिब ने कहा उठिए मेरे सैयद, उठिए मेरे मौला। तब जैसे ही नबी ने ऐलान किया, अब नबी ने बोलना शुरू किया और आप सुनते हैं नबी ने कहा फ़ाइजुकुम युवाज़िरुनी अला हाज़िहिल अम्र, मैं नबी हूँ, तुम्हारी जानिब भेजा गया हूँ, तुम में कौन है जो मेरी मदद करे? अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह से मदद मांगिए। ये क्या शिर्क हो रहा है? आप लोगों से मदद मांग रहे हैं। एक बच्चा उठ के बार बार कह रहा है अना या रसूल अल्लाह, मैं, आप कबूल कर रहे हैं। जैसे एक मरतबा दावत शीरा मुकम्मल हुई ना, तो जाते जाते अबू जहल ने एक जुमला कहा, काना तो सुन चुका था, का अबू तालिब पहले भतीजे की सुनते थे, आज से अपने इस बेटे की भी सुना करना। जुमला काफिर का है, जुमला बहुत काम का है। अबू जहल होके जानता है अबू तालिब किसी और की नहीं मोहम्मद की सुनते हैं। अबू तालिब किसी और की नहीं पैगंबर की सुनते हैं। तब 2 मरहले पहुंच गए मदद के। एक मरहला मदद का और सुना देता हूँ, या चलिए गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ ताकि मंजिल हो जाए। मदद पहुंच रही है, दावत शीरा ने मदद की, तो आयत आगे बढ़ गई, अल्लज़ीना बाबा जो पनाह दे व नसरू, नबी की मदद करे, उलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का, वही हकीकी मोमिन है। जो नबी की मदद करे वो कौन? हकीकी मोमिन। अच्छा, मोमिन का मुक्तसाद क्या है? क्या कह रहे हैं आप? मोमिन का मुक्तसाद काफिर नहीं है, काफिर तो मुसलमान का मुक्तसाद है। मोमिन का मुक्तसाद मुनाफिक। तो अल्लाह कह रहा है जो नबी की मदद करे वो हकीकी मोमिन, जो नबी की मदद करे हकीकी मोमिन। तो इसका मुक्तसाद क्या हुआ? जो नबी की मदद ना करे, नबी बुलाते रहे, तुम पहाड़ की तरफ भागते रहो। कुरान कह रहा है हकीकी मुनाफिक हो
ہے کیسے بھاگے تھے. روایت کہتی ہے گھوڑے پیچھے تھے وہ آگے تھے. بعض لوگ تو گھوڑوں کو پریشان کر گئے, اتنا اچھا دوڑے, بہت اچھی سپیڈ تھی ان کی. کیا تو کہنے لگے کون؟ ابو طالب مومن حقیقی. لہم مغفرتن, اسی مومن حقیقی کے لیے تو میری بخششیں ہیں. بخششیں کس کے پاس؟ مومن حقیقی. مومن حقیقی کون؟ ابو طالب. ابو طالب کے پاس کیا؟ بخششیں. بھائی مجھے پانی چاہیے, پانی اون صاحب کے پاس ہے, جس کے پاس ہے اس سے ہی ملے گا جو چاہیے. مغفرت کس کے پاس؟ ابو طالب کے پاس. اگر بخشش چاہتے ہو تعلقات اچھے کرو. بخشش کس کے پاس؟ ابو طالب کے پاس. اور یہ بھی اچھا ہے, مرنا یاد ہے نا سب کو, مرنے سے پہلے ابو طالب سے تعلقات اچھے کر ہی لو. مر کے مٹی میں جانا ہے, مٹی تراب ہے, علی ابو تراب ہے. زمین کے باپ کا بھی باپ ہے ابو طالب. تو بخششیں کس کے پاس؟ ابو طالب کے پاس. جس کے پاس بخششیں ہوں اس کو بخشوانے کا شوق مسلمان کو ہے. میں ایک روایت سنا دیتا ہوں, ذہن میں آ گئی. علی ممبر پہ بیٹھے تھے تو ایک صاحب کھڑے ہوئے, کہنے لگے یا علی بہت افسوس ہوا, ابو کا فی النار, آپ کے بابا تو جہنم میں ہیں. علی ممبر پہ ہے اور ایک صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یا علی بہت افسوس ہوا, آپ کے بابا جہنم میں ہیں. روایت کہتی ہے علی مسکرائے, بس ایک جملہ کہا, انا قسیم النار والجنہ, انا قسیم النار والجنہ, میں جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں. مطلب کیا تھا؟ میرے باپ کو چھوڑ, اپنے باپ کی فکر کر. میرے باپ کو چھوڑ, اپنے باپ کی فکر کر. لہم مغفرتون, اسی کے لیے مغفرتیں ہیں. ورزق کریم, اور اسی کے پاس رزق کریم ہے. ابھی رزق کریم کیا ہے؟ تمام مفسرین نے لکھا مال, اولاد, دولت, برکت, رحمت رزق کریم ہے. مال کس کے پاس؟ ابو طالب کے پاس. اولاد کس کے پاس؟ ابو طالب کے پاس. رحمت کس کے پاس؟ ابو طالب کے پاس. برکت کس کے پاس؟ ابو طالب کے پاس. اب جب کسی کو یہ چاہیے ہو, تمہیں علی کا وسیلہ سمجھ میں نہیں آ رہا, علی کا باپ بھی قادر ہے. بھائی میں تو آیات پڑھ رہا ہوں, ایک آیت پڑھوں گا, وقت نکل گیا, گفتگو تمام کر دوں گا. بھائی کہنے لگے جو مدد کرے, جو پناہ دے, وہی حقیقی مومن ہے. اسی کے لیے بخششیں, اسی کے لیے رزق کریم کا. ایک آیت اور سن لیجئے. بھائی 3 آیتیں سنا چکا نا, چوتھی کر دیتا ہوں. 3 سے میرے تعلقات کبھی اچھے رہے ہیں, تو لہٰذا چوتھی آ جانی چاہیے. تو کہنے لگے چوتھی آیت بھی سن لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَاهُ وَنُوحًا هَدَيْنَاهُ مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ. آیت پہنچ رہی ہے. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا, یعقوب دیا, وَمِن ذُرِّيَّتِهِ, اور اسی کی اولاد میں داؤدا و سلیمانہ و ایوبہ و یوسفہ و موسیٰ و ہارون. ایوب بھی دے دیا, یوسف بھی دے دیا, موسیٰ بھی دے دیے, ہارون بھی دے دیا, سلیمان بھی دے دیا, داؤد بھی دے دیا. پروردگارا ابراہیم میں ایسا کیا تھا جو اسحاق ابراہیم کو دیا, یعقوب ابراہیم کو دیا, یوسف ابراہیم کو دیا, سارے نبی ابراہیم کو دیے؟ کیا آیت پوری پڑھو. وَكَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ, ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. کیسا؟ اس کی نسل میں عصمت رکھ دیتے ہیں. ابراہیم نے احسان کیا, نبوت کو رکھ دیا. ابو طالب نے احسان کیا, امامت کو رکھ دیا. اس کی بھی شرح کر دیتے ہیں. جن کو آپ امام کہتے ہیں وہ کون ہیں؟ آل نبی. آل نبی ہے نا. اچھا سر میں ایک جملہ سنا دیتا ہوں, تاریخ کا واقعہ ہے. ابو حنیفہ کا نام سن رکھا ہے آپ نے, عالم اسلام کے امام ہیں.
امام اعظم. وہ کہتے ہیں میں ایک روز گھر سے نکلا, چھٹے امام صادق گھر سے باہر تھے. وہ کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا, چھٹے امام گھر سے باہر نکلے, ہاتھ میں عصا تھا. میں نے فوراً سے دیکھا اور کہا فرزند رسول ابھی تو آپ جوان ہیں, عصا زیب نہیں دیتا. کہا امام نے مجھے دیکھا اور ایک جملہ کہا, کہا نبی کا عصا ہے. میں نے تبرکاً تھاما ہے. کہا جیسے ہی میں نے یہ سنا میں آگے بڑھا, امام نے عصا پیچھے کر لیا. کہا ابو حنیفہ کیا ارادے؟ کہا نبی کا عصا ہے, بوسہ لینا چاہتا ہوں. نبی کا عصا ہے, بوسہ لینا چاہتا ہوں. روایت کہتی ہے امام نے فوراً سے آستین کو بلند کیا, کہا بوسہ لو, نبی کا خون ہے. کہا بوسہ لو, نبی کا خون ہے, نبی کا خون ہے. میں امام صادق سے سوال کروں گا, اے امام صادق آپ تو ابو طالب کے پوتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نبی کا, آپ کی رگوں میں تو ابو طالب کا خون ہے, آپ کہہ رہے ہیں نبی کا. اور یہ بھی عجیب ہوا, جس کو دنیا کو آل ابی طالب کہنا چاہیے تھا, سب کہتے ہیں آل محمد, آل محمد, آل محمد. یہ ہوا کیا؟ ابھی شرح آ جائے گی, رک جائیے اس مرحلے پہ. اچھا خون کس کا؟ ابو طالب کا. اب کوئی ابو طالب کے خون کو اپنے جیسا تھوڑا سمجھے, یہ خوش فہمی بھی دور کر دیتے ہیں. میرا اور آپ کا خون نکل آئے, فقہ کا مسئلہ ہے, درہم بغلی اس سے زیادہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. یہ آپ کا میرا خون, کیا کہنے ابو طالب کے خون کے. 19 رمضان کی صبح علی سر تپا خون میں نماز پڑھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں میں بھی پاک ہوں, میرا باپ بھی پاک. کبھی ایسے بھی فضیلت سن لیا کیجئے. تو اچھا کیا کہا مولا, آپ تو آل ابی طالب ہیں, خود کو آل محمد کہہ رہے ہیں. رک جائیے اس مرحلے پہ. آپ سنتے رہتے ہیں مامون الرشید نے اپنی بیٹی کی شادی 9ویں امام سے کی تھی, امام جواد سے. اچھا جب اس نے شادی کی نا تو بڑی بغاوت ہو گئی. لوگوں نے کہا دیکھو تم عباسی ہو, عباسیوں میں شہزادے ختم ہو گئے, جو تم نے بنی ہاشم میں بیٹی دے دی. تو اس نے ایک جواب دیا, تاریخی جواب. اس نے کہا کیا تم جانتے نہیں جو سامنے امام جواد ہیں, امام تقی, ان کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ابن رسول اللہ, رسول کا بیٹا. کہا میں نے بیٹی دے دی. اب بیٹی دے دی, اب جو اولاد ہوگی وہ کہلائے گی ابن رسول, رسول اللہ کی اولاد. کا کہلائے گی ابن رسول, نواسا میرا ہوگا. اور میں یہ بھی جانتا ہوں یہ ممبر رسول اللہ کی اولاد کا حق ہے. جب میرا نواسا ابن رسول ہوگا تو ممبر میرا ہی رہے گا. کیا کیا؟ بیٹی دے دی, بیٹی دے دی تاکہ اولاد ہو جائے. بیٹیاں دے دی, ذرا پیچھے بھی چلیے, بیٹی دے دو اولاد ہو جائے گی. اللہ کا کرشمہ بڑا عجیب تھا, تم بیٹی دینا جانتے تھے, اللہ اولاد روکنا جانتا تھا. بھئی عجیب کرشمہ ہے, لوگ بیٹیاں دیتے رہے اولاد نبی کی ہو جائے, لوگ بیٹیاں دیتے رہے اولاد نبی کی ہو جائے. سلام ہو ابو طالب پہ, بیٹی لا کے اولاد نبی کی کر دی. بیٹی لا کے اولاد نبی کی کر دی. ابو طالب کی فضیلت کم ہے, ابو طالب کی آل و آل ہے کہ جو آل محمد ہے, خون ابو طالب کا ہے, کہلاتی آل محمد ہے. اب پہنچا مقام ابو طالب, اس لیے امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے جد ابو طالب کے ایمان میں شک کرے فہو کافر, وہ خود کافر ہے. امام فرماتے ہیں روز محشر ابو طالب انبیاء کے برابر شفاعت کریں گے. ابو طالب انبیاء کے برابر شفاعت کریں گے. امام کا جملہ ہے.
اور بھائی یہی تو حقیقت ہے، اسلام کی ہوئی ہے حقیقت میں پرورش عمران کے لہو سے، خدیجہ کے مال سے۔ عمران کا لہو ہے، خدیجہ کا مال ہے۔ بھائی دیکھیے نا، کسی کا باپ اچھا نہ ہو کوئی تعارف ہی نہیں کراتا۔ آل محمد جس میدان میں آئے پہچانو ہمیں، ابو طالب کی اولاد ہیں، ابو طالب کی اولاد ہے۔ تو ابو طالب کی اولاد ہے جس نے اسلام کی آبیائی کی ہے۔ ایک ایک پھول ابو طالب کا خون ہے، جس کو دیکھ لیجئے۔ اور یاد رکھیے گا، ابو طالب کی بھری اولاد نے اسلام کو بچایا ہے۔ سنتے ہیں نا، اب آپ حسین کی بات کر رہے ہیں، حسن بھی ابو طالب کا لال ہے، حسن کی رگوں میں بھی ابو طالب کا خون ہے، حسین کی رگوں میں بھی ابو طالب کا خون ہے۔ اگر حسین نے قربانی دی ہے تو حسن بھی پیچھے نہیں رہا آزادارو۔ حسن بھی پیچھے نہیں رہے، حسن نے بھی بہت بڑی قربانی دی ہے۔ سناؤں تو جملے آپ کو، شاید آج کے علاوہ ذکر نہ کر پاؤں۔ آپ نے حسن کا ایک بیٹا سنا ہے؟ جائیے تاریخ پڑھیے، کربلا ہمیں کم از کم حسن کے 4 بیٹے گئے ہیں۔ حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں، میرے مولا حسن کے۔ اور ایک اور روایت آپ کو بتا دوں، جائیے تاریخ پڑھیے، علی اصغر کربلا کے آخری شہید نہیں ہیں۔ عجیب مرحلہ ہے، شاید ذکر نہ کر پاؤں دوبارہ، آج تاریخ سن لیجئے۔ مقتل کہتا ہے جب علی اصغر کی شہادت ہو گئی نا اور امام حسین میدان کو چلے گئے، تو ایک 10 برس کا بچہ تھا جس کا نام ہے عبداللہ اصغر ابن امام حسن۔ کہا یہ وہ بچہ ہے جو پیاس کی شدت سے خیمے میں بے ہوش ہو گیا تھا، اور اس کی آنکھ تب کھلی جب عصر عاشورہ کا زلزلہ آ رہا تھا۔ یہ بچہ 1 سال کا تھا جب بابا حسن دنیا سے گئے تھے، تو اس بچے کو حسین کے سینے پہ سونے کی عادت تھی۔ جب ایک مرتبہ عصر عاشورہ زلزلہ آیا نا تو یہ بچہ گھبرا کے اٹھا، خیموں میں گیا، جس خیمے میں جاتا تھا کوئی نظر نہیں آتا تھا، اپنی پھوپھی زینب کے پاس آیا، پھوپھی اماں مولا حسین کہاں ہے؟ کا بیٹا میدان کو جا چکے ہیں۔ عزادارو روایت کہتی ہے یہ بچہ میدان کی طرف چلا، ام کلثوم نے تھامنا چاہا، یہ بچہ کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ عزادارو یہ بچہ دوڑتا دوڑتا حسن کا لال میدان میں آ گیا۔ روایت کہتی ہے جب یہ بچہ میدان میں پہنچا، یہ وہ منظر تھا جب شمر سینے پہ آ چکا تھا۔ عزادارو اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے ہاتھ آگے کیا، شمر نے ہاتھ کاٹ دیا۔ عزادارو اس نے حسین کے گلے کو رکھا۔ تاریخ کہتی ہے شمر اتنا ملعون تھا، یہ حسین کی پشت سے اترا، اس نے بچے کو زمین کربلا پہ لٹایا، حسین کی آنکھوں کے سامنے بچہ ذبح کر دیا۔ اس نے اتنا بھی احساس نہ کیا کہ آخری وقت میں حسین کو یہ اذیت نہ دوں۔ جو بچہ حسین کے سینے پہ سوتا تھا، حسین کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ ایک شہزادہ ہے حسن کا، دوسرا شہزادہ کون ہے؟ حسن کا قاسم، جس کا ماتم کرنے تم آج جمع ہوئے ہو۔ عزادارو یہ شہزادہ بھی حسن کا بڑا لاڈلا شہزادہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب 28 صفر کو حسن کو زہر ملا تھا نا، حسن کا جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک 2 برس کا بچہ بار بار آتا تھا، حسن کے سینے پہ لیٹ جاتا تھا، ماں ہٹاتی تھی، قاسم ہٹ جاؤ تمہارے بابا کو زہر مل گیا۔ امام حسن نے آنکھوں کو کھولا، ایک جملہ کہا، او ام فروا، قاسم کو میرے سینے پہ چھوڑ دو، مجھے قاسم سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔
अजरुकुम अल्लाह। और एक जुमला कहा, ए उम्मे फरवा मैं बाजू पे तावीज बांध रहा हूँ, जब कभी कोई मुश्किल आ जाए कासिम के बाजू से तावीज खोल लेना। अज़ादारों, कासिम आ गया करबला में। शब आशूर का मंजर बड़ा अजीब था। हुसैन महज़र शहादत पढ़ रहे थे। अब्बास तुम्हारा नाम भी है, ज़ुहैर तुम्हारा नाम भी है, आबिस तुम्हारा नाम भी है, बुरैर तुम्हारा नाम भी है। तो रिवायत कहती है एक 13 बरस का बच्चा बार बार कदमों को बुलंद करता था और एक जुमला कहता था, चचा जान क्या मेरा नाम भी है, चचा जान क्या मेरा नाम भी है। अज़ादारों, प्यार आ गया हुसैन को। कासिम को करीब बुलाया, एक सवाल किया, या बुनैयल कासिम, ए मेरे बच्चे कासिम, मौत को कैसा पाता है। अज़ादारों, शहजादे ने जवाब दिया, चचा जान शहद से ज्यादा शीरीन। अज़ादारों, बस ये सुनना था। इमाम ने एक जुमला कहा, ए कासिम तुम अपनी बात करते हो, अरे इसमें तो अली असगर का नाम भी है। अज़ादारों, ये जुमला सुनना था। तड़प गया हसन का शहजादा, ए चचा हुसैन, अली असगर तो चल नहीं सकता, क्या दुश्मन खैमों में आ जाएंगे। अज़ादारों, इमाम ने कहा, नहीं कासिम, मैं हाथों पे लेके जाऊंगा, मैं यहाँ रुक के एक जुमला कहूंगा, ए कासिम, दुश्मन का खैमों में आना बर्दाश्त नहीं हुआ, जरा शामे गरीबा में आना, दुश्मन नेज़े लिए हुए, तुम्हारी माँ की चादर। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, तारीख़ दर्द कहती है, कासिम शब आशूर खैमों के पास बैठे थे, या कासिम ने एक अजीब मुकालिमा सुना। एक मकाम पे अली अकबर खड़े थे, साथ में अब्बास। अब्बास ने जुमला कहा, ए अली अकबर, कल तुम मैदान में ना जाना, तुम हुसैन की आंखों का नूर हो, मैदान में ना जाना। अज़ादारों, अली अकबर ने कहा, ए चचा अब्बास आप मत जाइएगा, आप बाबा का जोरे कमर है, आपके जाने से कमर टूट जाएगी। अब्बास कहते थे, तेरे जाने से आंखों का नूर चला जाएगा। बस ये गुफ्तगू कासिम ने सुन ली। अज़ादारों, मक्तल कहता है, कासिम आगे बढ़ा, एक जुमला कहा, ए चचा ना आप जाना, ए भैया अली अकबर ना आप जाना, मैं यतीम हूँ, मैं चला जाऊंगा, मेरे जाने से किसी का नुकसान नहीं होगा। अजरुकुम अल्लाह। मैं यतीम हूँ, मेरे जाने से किसी का नुकसान नहीं होगा। अज़ादारों, सीने से लगा लिया अब्बास ने, ए कासिम तुम तो भैया हसन की यादगार हो। अज़ादारों, शबे आशूर गुजर गई, रोज़े आशूरा आ गया, क़यामत का दिन आ गया। फातिमा के गुलशन का एक एक फूल मक्तल में जाता रहा। या एक मर्तबा कासिम आगे बढ़े, ए चचा इजाजत है। अज़ादारों, जब जब कासिम आते थे, हुसैन सर तपा देखते थे और एक ही जुमला कहते थे, ए कासिम तुझे देख के मुझे भैया हसन याद आता है, मैं कैसे इजाजत दे दूं। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, इजाजत नहीं मिलती थी। मक्तल का जुमला है, जब कासिम ने देखा कि चचा इजाजत नहीं दे रहे, एक मर्तबा अपने खेमे में आ गए, घुटने में सर को दिया, बुलंद आवाज से रोना शुरू किया। अज़ादारों, बेवा माँ ने देखा मेरा यतीम रो रहा है, आगे बढ़
बढ़ी जनाब उम्मे फरवा। ए कासिम क्या हुआ, अज़ादारों बच्चा तड़पा। ए अम्मा चचा इजाजत नहीं देते। अज़ादारों माँ ने कहा ए कासिम हुसैन को कहो भाई हसन ने तावीज़ बांधा था और एक जुमला कहा था, जब कोई बड़ा मसला आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, इस तावीज़ को खोल लेना। ए कासिम इससे बड़ी मुश्किल क्या होगी, ज़हरा का लाडला दुश्मनों में घिर गया। अज़ादारों ये कहना था, कासिम ने तावीज़ को खोला। अब जो पढ़ना शुरू किया, एक मर्तबा आंसुओं को पूछा, चेहरे पे मुस्कुराहट आई। तावीज़ ना था, एक खत था जो हसन ने हुसैन के नाम लिखा। उसमें जुमला मौजूद था, ए मेरे बच्चे कासिम जब तुम देखो तुम्हारा चचा करबला में आ चुका, अकेला रह चुका, गरीब हो चुका, प्यासा हो गया, तो ए कासिम मेरी जानिब से कुर्बान हो जाना। अज़ादारों बच्चे ने तहरीर को थामा, जल्दी जल्दी हुसैन की बारगाह में आया। ए चचा अब ना मना कर पाओगे, ए चचा अब ना रोक सकोगे, ये देखो बाबा का खत। अज़ादारों रिवायत कहती है जैसे ही हुसैन ने हसन की तहरीर को देखा, रुख मदीने की तरफ किया, एक जुमला कहा, हाय मेरा गरीब भाई, उस गुर्बत में भी मुझे याद रखा। जाओ कासिम जाओ, अब मना नहीं कर सकता। अज़ादारों कासिम को आमादा किया। अज़ादारों तुम्हें कासिम की मेहंदी समझ में नहीं आती, आओ मैं तुम्हें आज समझाऊं। अज़ादारों याद रखना, कासिम अपनी माँ का बेटा था। अरे हर माँ की हसरत होती है बेटे की शादी करे। अज़ादारों ये मेहदी उम्मे फरवा की हसरत है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों कासिम को आमादा किया गया। रावी कहता है ये करबला का बड़ा अजीब शहीद था, जिसके बदन पे कोई ज़िरा न थी। अज़ादारों ज़िरा इसलिए पहनाई जाती है कि तीर ना लगे, बर्छियाँ ना लगे, और जो ज़िरा ना पहने उसको तीर भी लगते हैं, बर्छियाँ भी लगती हैं, नेज़े भी लगते हैं। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों कासिम को आमादा किया, एक उजला सा कुर्ता पहनाया। रिवायत कहती है अब्बास ने कहा मैंने देखा हुसैन ने आगे बढ़ के कासिम का गिरेबान चाक कर दिया। अज़ादारों मौला अब्बास तड़प गए, ए आका हुसैन ये क्या किया। अब्बास अरब का तरीका है, यतीमों का गिरेबान चाक होता है, मैंने कासिम का गिरेबान चाक कर दिया, शायद यतीम समझ के मेरे बच्चे पे रहम कर ले। अजरुकुम अल्लाह। शायद यतीम समझ के मेरे कासिम पे रहम कर ले। अज़ादारों कासिम को आमादा किया, एक मर्तबा रवाना किया। अब जो कासिम मैदान में आया, फौजे यजीद कहती है ये 13 बरस का शहजादा ऐसा शहजादा था, हमें यूं लगा जैसे हुसैन के खैमों से एक चांद नमूदार हुआ और हमारे दरमियान आ गया। अज़ादारों तुमने सुन लिया, मैंने कह दिया। फौजे यजीद कहती है चांद नमूदार हुआ। अरे जो बच्चा फौजे यजीद के लिए चांद था,
अज़ादारों एक मर्तबा कासिम मैदान की जानिब रवाना हुए। ये वो मरहला था, कासिम जंग करते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। अर्ज़ के शामी के बेटों को फिन्नार किया। हुसैन कभी दाएं से देखते थे, कभी बाएं से देखते थे, अपने भाई की यादगार को। मरहबा या कासिम, मरहबा या कासिम, ए कासिम चचा तुझे देख रहा है। अज़ादारों कासिम बढ़ते जा रहे थे, लड़ते जा रहे थे। या वो मरहला आया, किसी मलून ने कहा, ए कासिम तू लड़ता जा रहा है, खैमों पे हमला हो गया। अब जो कासिम ने मुड़ के देखा, एक मलून कहता है, मैंने लोहे का भारी गोर्ज हाथों में उठाया, पूरी ताकत से घुमाया, कासिम के सर पे मारा। अब कासिम से संभला न गया, बच्चा घोड़े से गिरा। ए चचा कासिम गिर गया। अज़ादारों रावी कहता है, जब कासिम घोड़े से गिरा, एक मर्तबा तीरंदाजों ने कासिम को घेरा, तीर मारते जाते थे, एक जुमला कहते थे, ओ कासिम हमने तेरे बाप के जनाजे पे ऐसे ही तीर मारे थे। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों शहजादा गिर गया, अज़ादारों शहजादा जमीन पे गिर गया। अज़ादारों मक्तल ने अजीब जुमला लिखा है। मक्तल कहता है, जब कासिम जमीन पे गिरे तो कासिम की बड़ी लड़खड़ाती हुई आवाज आ रही थी, बड़ी कांपती हुई आवाज। अरे क्या वजह थी? वजह सुनो। अज़ादारों जब शहजादा जमीन पे गिरा, एक मलून कहता है, मैंने नेज़े को तेज किया, कासिम के सीने पे पूरी ताकत के साथ नेज़े को पैवस्त किया। नेज़ा कासिम की सांस की नाली के करीब आया, शहजादे का सांस उखड़ने लगा। का यही वो मौका था, बच्चा लड़खड़ाती हुई आवाज से कहता था, ए चचा मेरी मदद को आओ, ए चचा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों जैसे ही हुसैन ने कासिम की आवाज सुनी, हुसैन ने बड़ी जल्दी हमला किया। अज़ादारों हुसैन ने हमला किया, मगर एक और कयामत आ गई। हुसैन के हमला करते दाएं के घोड़े बाएं, बाएं के घोड़े दाएं। अज़ादारों घोड़ों की टापें, कासिम का बदान पामाल होने लगा। अज़ादारों अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों रावी कहता है, कोई घोड़ा कासिम का बाजू ले गया, कोई घोड़ा कासिम की कलाई ले गया। एक काले बुर्के वाली बीबी घोड़ों के पीछे दौड़ती थी और कहती थी, ओ कासिम, फातिमा तेरा लाशा जमा करने। अजरुकुम अल्लाह। कासिम की माँ तुमसे राजी हो, उम्मे फरवा को पुरसा दो। एक बीबी घोड़ों के पीछे भागती थी, कहती थी, ओ कासिम, फातिमा ज़हरा तेरा लाशा कहाँ कहाँ से समेटे। अज़ादारों जो कोई
पामाल हुआ, शहादत के बाद हुआ। कासिम वो गरीब है जो अभी जिंदा था, सांसें चल रही थी, चचा को पुकार रहा था, जिंदा पामाल हो गया। अजरुकुम अल्लाह। आजादारों घोड़े दौड़े, मैदान में रेत उड़ी, आजादारों अब जो रेत छटी, हुसैन को कासिम नजर नहीं आता। हुसैन कभी दाएं देखते हैं, ए कासिम कहाँ हो, कभी बाएं देखते हैं, ए कासिम चचा गया, मुझे आवाज दो। आजादारों, जब हुसैन ने महसूस किया कि मक्तल में कासिम का लाशा नजर नहीं आ रहा, हुसैन एक बुलंद टीले पे आए, कहे कासिम मैं चचा बन के नहीं, इमाम बन के हुक्म देता हूँ, मुझे बताओ तुम्हारा लाशा कहाँ है। बस ये कहना था। ज़मीने करबला पे गोश्त के टुकड़े उछलने लगे, लंबैक या हुसैन, ए चचा तेरा कासिम पामाल हो गया। अजरुकुम अल्लाह। आजादारों अजरुकुम अल्लाह। ये मुहर्रम की रातें हैं, बीबी तुमसे पुरसा लेने आई है, फातिमा को खाली ना पलटाना। आजादारों, या एक मर्तबा कासिम के गोश्त के टुकड़े ज़मीने करबला पे उछले, ये गठड़ी आ चुकी है। आजादारों ये गठड़ी आ चुकी है। ये गठड़ी क्यों आई है? आजादारों, तारीख का जनाजा है, तारीख का जनाजा है। हर जनाजा 4 कंधों पे आता है, वाहिद कासिम का जनाजा है जो एक कंधे पे आया है। आजादारों, इस गठड़ी को देखो, इस गठड़ी को देखो और सुनो। जब कासिम के टुकड़ों को हुसैन ने देखा तो रिवायत कहती है हुसैन ने अपनी अबा को बिछाया। आजादारों, हुसैन ने अबा को बिछाया। आजादारों सुनो, ये गठड़ी आ चुकी, आओ आज आपके सामने इस गठड़ी को खोल लेते हैं। आजादारों, इस गठड़ी में एक सहरा मौजूद है। आजादारों, इस गठड़ी में एक सहरा मौजूद है। अरे ये सहरा क्यों आया है? आजादारों, ये सहरा आया है। आजादारों, ये सहरा आया है। अरे क्यों आया है? रिवायत कहती है जब कासिम खैमे से चला था तो फातिमा कुबरा कासिम के अज़वाज में आ चुकी थी। आजादारों, इस सहरे को देखो, खुदा की कसम, खुदा किसी माँ पे वो वक्त ना लाए जो उम्मे फरवा पे आया, खुदा किसी बीवी पे वो वक्त ना लाए जो फातिमा कुबरा पे आया। आजादारों, किसी ने मौला से पूछा था, अल्लाह के इमाम बताइए कासिम का निकाह फातिमा कुबरा से क्यों हुआ? इमाम रोने लगे, का अरब नए दूल्हे को मारते नहीं थे, हुसैन ने निकाह पढ़ा, शायद नया दूल्हा समझ के मेरे कासिम को छोड़ दे। शायद दूल्हा समझ के मेरे कासिम पे रहम कर ले। आजादारों, ये गठड़ी क्यों आई? जब हुसैन ने देखा हुसैन का दूल्हा करबला में टुकड़ों में बट गया, हुसैन ने अबा को बिछाया, टुकड़ों को जमा करना शुरू किया, जैसे माली बाग में से फूल चुनता है। हुसैन टुकड़े चुन रहे थे। आजादारों, गोश्त के लोथड़े उठाते थे, चूमते थे, गठड़ी में रखते थे। हुसैन ने अजीब मंजर देखा,
मैदान करबला में एक सब्ज लिबास वाला कासिम के टुकड़े चुन रहा है। अज़ादारों तड़प गया ज़हरा का लाल, अरे तू कौन है जो इस गुर्बत में मेरी मदद करने आ गया? निकाब को हटाया हुसैन, तू सुबह से लाशें ला चुका, जा खैमे में चले जा, तेरा भैया हसन कासिम का लाशा चूमने, कासिम का लाशा जमा करने। अज़ादारों लाशे को समेटा, गठड़ी को बनाया। रिवायत का जुमला है जैसे थका हुआ मजदूर अपने कांधे पे गठड़ी को उठाता है। हुसैन ने गठड़ी को उठाया, हुसैन खैमों की तरफ चले। अज़ादारों दरे खैमा पे कासिम की माँ उम्मे फरवा खड़ी थी। अज़ादारों तड़प गई, ए शहजादी ज़ैनब मेरे बच्चे का लाशा नहीं आ रहा, ए